السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مقدس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام شیاطینوں کو جہنم میں زنجیروں میں جکڑ کر قید فرما دیتا ہے، اور رمضان کے پورے مہینے بھر یہ قید رہتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں، عید کا چاند نظر آتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ لگتی ہے تو سب کو آزادی مل جاتی ہے، سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی چاند کی تاریخ مغرب کے بعد سے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے بدل جاتی ہے، تو پہلی تاریخ شوال کی لگتی ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، ان کو آزادی مل جاتی ہے، اور جو شیاطینوں کا جو سردار ہے، تمام شیطانوں کا سردار، وہ خاک اٹھا اٹھا کر اپنے اوپر ڈالتا ہے، خاک اٹھا اٹھا کر ڈالتا ہے اور روتا ہے، بلکتا ہے۔ تو جو چیلے ہوتے ہیں وہ بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سردار تجھے کس چیز نے رلایا ہے، آخر اتنا تو پریشان کیوں ہے، روتا کیوں ہے، بات بتا۔ تو سردار کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، 11 مہینے تک بہکایا تھا، 11 مہینے تک کی محنت پہ پانی پھر گیا، اور رمضان کے بابرکت مقدس مہینے کے صدقے اللہ نے مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہتا نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو شیاطین، تمام شیطان کہتے ہیں اے سردار تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو ہمیں حکم دے، ڈیوٹی دے، ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ تیرے دل کو سکون حاصل ہو سکے۔ تو سردار کہتا ہے لگا دو ان کو، گناہوں کے دلدل میں پھانس دو ان کو۔ مسلمانوں نے رمضان کے مقدس مہینے میں جو پوری مہینے عبادت کر کے ثواب حاصل نہ کیا ہو، اس سے زیادہ ان سے گناہ کرواؤ تاکہ اللہ پھر ان سے ناراض ہو جائے، اللہ ان سے ناراض ہو تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو سکے۔ تو شیاطین کسی کو بد نگاہی میں لگا دیتے ہیں، کسی کو جھگڑے پہ لگا دیتے ہیں، مسلمان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور کہیں کسی کو شراب نوشی کے اڈے پہ، کسی کے فلمی ڈرامے پہ، کسی طرح طرح کے گناہوں میں منفذ کر دیتے ہیں، اور ادھر شیاطین اس کام میں منفذ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور ادھر شیطانوں کا سردار خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے فرمایا تھا جو میرے ہوں گے، واقعی میرے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو سوچئے کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تو سوچئے اللہ کتنا ان سے ناراض ہوتا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ نہیں ہے اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اس کی مکاریوں سے، اس کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی مولا تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح آپ نے رمضان کے بابرکت مہینے میں نمازیں پڑھیں، تو رمضان کے بعد بھی، یعنی اب رمضان ختم ہو گئے ہیں تو باقاعدہ نماز کی پابندی کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، اگر 5 ٹائم کی بھی نہ پڑھ سکیں تو جب وقت ملے نماز پڑھتے رہیے آپ۔ دیکھیے اب روزے تو رہے نہیں، تو اب روزے نہیں رکھیں گے تو کم از کم جب وقت ملے نماز پڑھیے، خدا کے لیے نماز پڑھیے، خدا کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو خدا کا واسطہ، خدا کے لیے نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، شیطان کو خوش مت ہونے دیجیے، شیطان کو اتنا جلائیے کہ وہ گھٹ گھٹ کر جیتا رہے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی رہے۔